السلام علیکم کلاس 10th۔ یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں مرزا محمد رفیع سودا، ان کا نوٹ ہے۔ یہ نوٹ آپ اپنی کتاب سے پڑھیں گے لکھ کے اور اسے یاد کر کے رکھیں گے۔ ان کا قصیدہ ہے شہر آشوب۔ یہ قصیدہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے دھیان سے سنیں گے۔ شہر آشوب ہو گیا جس شہر کی بدتر حالت ہو، بری حالت والا شہر۔ تو قصیدے دو چیزوں میں پڑھے جاتے ہیں، ایک تو مدحیہ قصیدہ تعریف کا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ہجو کرنا۔ یہاں پہ شروع میں اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے سامنے پیر بوڑھا جوان ہی ہے، کوئی پیر جوان یعنی بوڑھا اور جوان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں میں نے حضرت سودا کو جب بولتے ہوئے سنا، اللہ یعنی یہ حرف تعجب ہیں، کیا نظم بیان کرنے میں ماہر ہے۔ اتنا میں کیا عرض کی فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ میں نے اتنا عرض کر دیا کہ حضرت مجھے بتا دیے یہاں زندگی دنیا میں آرام سے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے۔ سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ یہ سن کر مجھے کہنے لگے خاموش رہ، دوسری بات نہیں کرنا، اس بات میں یا اس کام میں تو فرشتے کی زبان بھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیان ہے۔ تو شاعر نے جواب دیا کہ میں یہاں پہ تمہیں زمانے میں کتنی شکلوں کی وہ مصیبتیں بتاؤں، زمانے میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ معاش جو ہے، روزگار جو ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکان ہے۔ تو اس دور میں اگر مغل دور کا آخری دور ہم دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑا لے کے، کیونکہ گاڑی موٹر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، گھوڑا لے کے اگر نوکری کرتے ہیں کسی کی تو تنخواہ عالم بالا وہ تو مرنے کے بعد ہی ملے گی پھر آپ کو۔ گزرے ہے صدا یوں الفدانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے۔ کہہ رہا ہے صدا یوں اس طرح سے، الفدانہ چارہ اور دانہ جو گھوڑے کو کھلانا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ شمشیر تلوار گھر میں ہے، سپر جو ڈھال ہوتی ہے وہ بنیے کی یہاں۔ بنیا ہو گیا اس دور کے وہ دکاندار ہوتے تھے کہ جو آپ کی چیزیں بند رکھ کے آپ کو سودا دیا کرتے تھے۔ سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفحہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر آپ سوداگری کیجئے، بزنس کیجئے، تجارت کریں تو اس میں یہ مصیبت ہے، جو کچھ ہم یہاں پہ بیچ رہے ہیں، جو کچھ ہم دکن میں بیچیں گے تو اس کا خریدار کہاں پہ ہے؟ وہ ایران کے شہر اصفہاں میں ہے۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ کہہ رہا ہے شاعروں کا تو یہ سنا جاتا ہے کہ وہ مستغنی الاحوال ہیں، یعنی وہ فارغ البال ہیں، تو انہیں کمانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان پہ انعام تو اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اگر کوئی دیکھے پریشانی، فکر، تو وہ انہی کی یہاں زیادہ ہے۔ مشتاق ملاقات انہوں کا کسو ناکس، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ کہہ رہے ہیں شاعر کی ملاقات کے لیے تو ہر اہرا غیرہ شوق رکھتا ہے کہ ان سے ملاقات کرے، لیکن شاعر خود ان سے ملنا چاہتا ہے جو فلاں ابن فلاں ہے، یعنی کوئی بڑا نواب ہے، حکمراں ہے، باقی چیزیں۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، نیت قطع تہنیت خان زماں ہے۔ کہہ رہے اگر عید کے دن مسجد میں دو گانا پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر یہی دکھانا ہوتا ہے
اپنی بڑائی کو دکھانا ہوتا ہے۔ ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ کہہ رہے اگر ملائی بن جائیے یعنی مولوی بن جائیے تو اس کی یہ قدر ہے کہ 2 روپے اس کو ملیں گے جو مثنوی پڑھنے والا ہو۔ اور ما خضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یکا سائے دال ادس وجو کی 2 نہ ہے۔ ما خضر اخوند استاد کی میں حالت ہی کیا بتاؤں کہ اسے مسور کی دال کا 1 عدد پیالہ اور جو کی روٹی، جو ہوتا ہے گندم جیسا ہی لیکن اس کا دوسرا آٹا ہوتا ہے تو وائٹ ہوتا ہے وہ بھی، تو اس کو جو کہ 2 نان یعنی 2 روٹیاں ملتی ہیں۔ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسا داں ہے۔ دن کو تو بیچارہ لڑکے پڑھاتا ہے اور شام کو آ کے گھر کا خرچ لکھتا ہے اگر وہ بھی اس نے میتھ پڑھا ہو۔ اب کیجئے انصاف کے جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ اب انصاف کرو، جس کی یہ اوقات ہو، جس کی یہ حالت ہو، وہ آرام کرے تو وقت کہاں ہے اس کے پاس آرام کرنے کا۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شورا کا وہ متعون زباں ہے۔ کہہ رہا ہے اب اگر کوئی شیخ بن گیا، فقیر بن گیا، درویش بن گیا، تو جیسے ہی وہ درویش بنا کیا اور شورا اس کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ کہہ رہے اب اگر کہیں عرس لگ گیا، عرس نہیں لگتا ہے کسی بڑی زیارت پہ، آپ گئے ہو کبھی؟ ہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں، داڑھی کو کنگھی کی اور کھچر یا گدھا مرید کا لیا اور اس محفل میں پہنچ گئے۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ، ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی ناراض نہ ہے۔ ڈھولک جو بجنے لگی، وہاں پہ عموماً قوالیاں گاتے ہیں یہ وغیرہ باقی چیزیں، تو اس میں وجد ہوتا ہے۔ وجد یہ ہو گیا کہ جیسے مستی آ جاتی ہے اور کوئی کودنے لگتا ہے، کوئی رونے لگتا ہے، کوئی نعرے مارنے لگتا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب شیخ جو ہیں وہ وجد میں آ کر بے حال ہو جاتے ہیں، بے تال ہو جاتے ہیں، تو سرگوشیوں میں پھر وہی بد اصولی کا بیان ہوتا ہے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ اب آرام سے زندگی گزارنے کا کچھ احوال سنے تو نے، کچھ حال سنا زندگی کا، جمعیت خاطر اطمینان، سکون، چین، اس کی کوئی صورت ہے یہاں پہ؟ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں آسودگی کا تو صرف نام ہی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو دیکھیں ہم عقبہ یعنی مرنے کے بعد اس کا تو شاید کوئی نشان لگ سکتا ہے۔ سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گووندہ ہی کا محض گماں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آخرت، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں سکون، اطمینان، اب اس بات پہ تو کسی کو یقین ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی کہنے والے کا صرف ایک گمان ہے بس۔ یہاں فکر معاشیت ہے تو وہاں دغدغۂ حشر، آسودگی ہر فیست نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ کہہ رہا ہے یہاں روزگار معاشیت کی فکر ہے تو وہاں حشر کا دغدغہ، حشر کا دبدبہ ہے، یہ دباؤ ہے، پریشانی ہے، خدشہ ہے، اور آسودگی ہر فیست۔ آسودگی کہتے ہیں کہ جس میں انسان فارغ البال ہو جائے، ہر فکر سے آزاد ہو جائے، تو وہ نہ یہاں ہے اور نہ وہاں ہے۔ اس طرح سے یہ الفاظ معنی ہیں۔ امید کروں گا میں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے پڑھ کے یاد کر کے اور لکھیں گے۔ اس کے بعد توضیحات ہیں، تو توضیحات کو آپ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ سوالات ہیں یہ بھی کرنے ہیں۔